السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈیولوجسٹ۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ملائکہ کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ مشہور فرشتے کون سے ہیں اور ان کے نام اور کام کیا تھے انہیں جو دیے گئے تھے اللہ نے، وہ ہم نے پڑھے تھے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے آسمانی کتابوں کے بارے میں، جو کہ ہمارے بنیادی عقائد کا چوتھا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ آسمانی کتابیں مطلب وہ کتابیں جو کہ اللہ نے رسول اکرام پر نازل فرمائی تھی، جیسے کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ سب کتابیں اللہ نے نازل فرمائی تھی، تو یہ انہیں آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں وہ، پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ رسولوں پر ایمان لانا بھی ہمارے بنیادی عقائد کا ایک عقیدہ ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے، وہ کہہ رہے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے، ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کیا جائے اور انہیں مطلب کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، انہیں سمجھا جائے۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں، لہٰذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ تو اس کے لیے کیا کرے، کیا لازم ہے، اگر ہم رسولوں پر ایمان لائیں ہیں تو اس کے بعد یہ بھی ہم پر لازم ہے کہ جو کتابیں اللہ نے ان پر نازل فرمائی ہیں ہم ان کتابوں پر بھی ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے۔ تو یہ ترجمہ ہے ہمارے سورہ بقرہ کا۔ تو نیکسٹ یہاں پر ہم مشہور کتابیں پڑھیں گے، اس میں کون کون سی ہیں۔ آسمانی کتابیں تو بہت سی ہیں، جن میں سے 4 بہت مشہور ہیں۔ وہ 4 کتابیں کون کون سی ہیں، میں نے آپ کو بتایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ختم النبیین ہیں، ٹھیک ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو 4 ہماری کتابیں تھیں، تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ مشہور ہماری چند کتابیں تھیں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ان کے علاوہ حضرت آدم و حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے صحیفے بھی تھے۔ یہ 4 رسول تھے جن پہ یہ کتابیں نازل کی گئی تھیں، اور اس کے علاوہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو باقی انبیاء تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، تو ان کے بعد جتنے بھی انبیاء تھے ان پر کیا نازل کیے گئے تھے، صحیفے نازل کیے گئے تھے۔ ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک ہیں، مطلب کہ دین کی باتیں تقریباً ملتی جلتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات کاملہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسالت پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، اور اعمال کی جزا و سزا۔ مطلب کہ انہوں نے کہا ہے یہاں پر کہ جو تمام کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے تھے دوسرے انبیاء پر، ان کے اندر بھی جو دین کی باتیں تھیں، بنیادی جو دین کی بنیاد تھی وہ مشترک تھی، مطلب تقریباً ملتی جلتی تھیں چیزیں۔ وہ کون سی چیزیں ملتی جلتی تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تھا، رسالت پر ایمان لانے کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور جو ہم اعمال کرتے ہیں اپنے روزمرہ زندگی میں اس کی کیا جزا ہوگی، کیا سزا ہوگی، اس سب کے بارے میں باتیں بتائی گئی تھیں۔ مگر چونکہ ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اسی لیے شریعت کے تفصیلی قوانین
इन किताबों में जुदा जुदा थे। बाद में आने वाली किताबों ने पहली किताबों के तफसीली कवानीन को मनसूख कर दिया, मतलब कि जो बाद में किताबें आती रहीं उन्होंने पहली किताबों में जो तफसील लिखी होती थी कवानीन की उन सबको ख़त्म कर दिया। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं जामे किताब का। जामे किताब हमारी कौन सी थी? कुरान मजीद थी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं इसके बारे में, इसी तरह कुरान ने जो कि सब किताबों के बाद नाजिल हुआ पहली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया। मतलब कि जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि कुरान मजीद पर अमल करके ही लोग रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अब पहले शरीयत और पहले सहीफ़ों की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि आजकल के दौर में देखें तो तौरात, ज़बूर, इंजील ये सब किताबें नहीं बल्कि कुरान मजीद को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो कुरान मजीद ने क्या किया? पहले तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया, इसलिए इसे जामे किताब भी कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है और MCQs में भी। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं और अब सिर्फ कुरान के बताए हुए कवानीन पर अमल करना लाजिम है, पहली किताबों के बताए हुए कवानीन पर नहीं। पहली किताबों पर ईमान लाने का अब मतलब ये है कि वो भी सच्ची किताबें थीं और इनके बयान करदा कवानीन पर इनके ज़माने में अमल करना ज़रूरी था। मतलब जब वो जिस दौर में नाजिल हुई थी, जिस वक्त में नाजिल हुई थी उन पर उसी वक्त में अमल करना ज़रूरी था, अब नहीं। मगर अब सिर्फ कुरानी हदायत पर ही अमल किया जाएगा। मतलब ये कि अब सिर्फ कुरान मजीद पर ही अमल किया जाएगा। तो ये हमारे आसमानी किताबें थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कुरान की अहम खसूसियात कौन सी हैं कुरान मजीद की, जो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि क्या क्या खसूसियात हैं इसकी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।